مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ پروفیسر نے شفقت آمیز لہجے میں پوچھا تو بابر کی کچھ دھاڑس بندھی اور اس نے پوری کہانی پروفیسر کو سنا ڈالی۔ بابر کی کہانی سن کر ایک لمحے کے لیے تو پروفیسر پریشان ہو کر رہ گیا، لیکن پھر اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پاتے ہوئے بولا، بیٹے تم ایک شیطانی چکر میں پھنس چکے ہو۔ انطونیا ایک ساحرہ ہے اور اپنے غلیظ مقاصد کے لیے عموماً خوبصورت نوجوانوں کو شکار کرتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل 6 نوجوان یک بعد دیگرے اس کی شیطانیت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ مصری خفیہ ایجنسی اسے اسرائیلی جاسوسہ سمجھ کر کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن آج تک اسے پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ دراصل مصری خفیہ ایجنسی اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، اس لیے اسے اب تک نہیں پکڑ سکی۔ سر، کیا آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں؟ پروفیسر کے خاموش ہوتے ہی اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں اس کی حقیقت جانتے ہوئے بھی زبان کھولنے سے قاصر ہوں۔ تم نوجوان ہو، ہمت کر کے اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہو۔ اسے ختم کرنا نہایت آسان ہے، لیکن کاش کہ میں تمہیں بتا سکتا۔ البتہ ایک مشورہ دے سکتا ہوں، تم امام شافعی کے روضہ مبارک پر حاضری دو، شاید قدرت کی طرف سے کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے۔ پروفیسر نے معذرت خواہ انداز میں جواب دیا۔ سر، کیا انطونیا اتنی ہی خطرناک ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے اتنا خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ اتنی زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پروفیسر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا سر، جیسے آپ کی مرضی، اب میں چلوں گا۔ پروفیسر بولا، تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ اس نے پروفیسر سے اجازت طلب کی اور سیدھا ہاسٹل کا رخ کیا، جہاں پر روہت کو منتظر چھوڑ آیا تھا۔ آج انہوں نے میوزیم میں جانا تھا فلم بندی کے لیے، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاسٹل میں پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دور سے اسے اپنے کمرے کے سامنے اسٹوڈنٹس کا رش دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران رہ گیا، مگر دوسرے لمحے سنسنی خیز ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ شاید کوئی انہونی ہو چکی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اسٹوڈنٹس کو ہٹاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ روہت کھنہ کی لاش چھت کے پنکھے کے ساتھ جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف تھا اور زبان لٹکی ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس قسم قسم کی چیخمگوئیاں کر رہے تھے، مگر وہ بت بنا روہت کی لاش کو گھور رہا تھا۔ روہت کی کھلی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ خوف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے روہت کی آنکھوں کی پتلیاں متحرک ہو گئی ہوں، مگر یہ کیا؟ یہ روہت کی آنکھیں تو نہیں تھیں، پھر کس کی تھیں؟ بابر، میں تجھے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی اور دل اس کے پہلو میں پارے کی طرح اچھلنے لگا۔ وہ حواس باختہ ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، مگر کمرے میں چند تماشائی اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ڈرو نہیں بابر، سرگوشی دوبارہ گونجی، میں انطونیا ہوں۔ روہت کو میں نے نہیں مارا، بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آج رات تم اپنے کمرے سے باہر مت جانا، میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی اور تمہیں روہت کی موت کی حقیقت کا سبب بتاؤں گی۔ کچھ لوگ تمہیں میرے متعلق گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم نے کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ سرگوشی نے آخری الفاظ حکمیہ لہجے میں ادا کیے تھے۔ بابر نے انطونیا کی سرگوشی سن کر بے اختیار اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی روہت کی پراسرار موت کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ انتظامیہ نے بغیر کسی جھنجھٹ میں پڑے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے روہت کھنہ کی لاش فی الفور انڈین ایمبیسی کے حوالے کر دی، اور یوں بابر بھی کسی تفتیش میں سے محفوظ رہا۔ بابر کو رہ رہ کر اس مصری دست شناس کے الفاظ یاد آ رہے تھے جس نے قبل از وقت اسے آنے والی
تکلیف دہ اور پراسرار حالات سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اس نے مصری کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ عصر کے وقت اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ ایک طالب علم دوست کے ساتھ امام شافعی کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے چل دیا۔ روضہ مبارک کے احاطے میں زائرین کی کافی تعداد موجود تھی۔ بابر نے وہاں پہنچ کر صدقے دل سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کی تو حیرت انگیز طور پر اس کا خوف کم ہو گیا اور اس کی مضطرب طبیعت آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ ہستی کے طفیل اس کی فریاد سن لی تھی۔ واپس ہاسٹل پہنچ کر اس نے ایک بھرپور شاور لیا اور لباس بدل کر بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ خوف کا اثر ظاہر ہوا تو اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اچانک ایک خیال برق کے گوندے کی طرح اس کے دماغ میں لپکا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مسجد میں رات بسر کرنے والا یہ خیال یقیناً قدرت کی طرف سے رہنمائی کا واضح اشارہ تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس نے ہاسٹل کے میس سے رات کا کھانا کھایا اور اندھیرا چھانے سے پہلے ہی وہ ہاسٹل کی مسجد میں پہنچ گیا۔ عشاء کی نماز اس نے باجماعت ادا کی تھی۔ 9:30 بجے کے بعد مسجد کا احاطہ خالی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گیا۔ تلاوت کلام پاک سے جہاں اسے سکون حاصل ہوا تھا، وہاں اس کا خوف بھی بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں محفوظ ہے۔ کوئی بھی شیطانی طاقت مسجد میں گھسنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ شیطان لاکھ طاقتور صحیح، لیکن رحمان کے سامنے اس کی حیثیت ایک حقیر مچھر سے بھی کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انطونیہ بھی شیطان کی اعلیٰ کار ہے۔ وہ اسے مسجد سے باہر رہ کر ڈرا سکتی تھی، مگر مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ کلام پاک کی تلاوت کے بعد اب وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ تقریباً آدھی رات تک وہ نوافل پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد بھی کرتا رہا۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ ذکر و اذکار میں لگ گیا۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر آنکھیں موندے ذکر میں مصروف تھا کہ اچانک فضا میں ایک فلک شگاف چیخ کی آواز گونجی اور وہ سر تا پاؤں لرز اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں کھول کر مسجد کے احاطے سے باہر نگاہ ڈالی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے ہولناک اندھیرے کے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی تیز ہوا چلنے لگی اور مسجد کے ارد گرد کے درخت شائیں شائیں کی خوفناک آوازیں پیدا کرتے ہوئے جھومنے لگے۔ شدت خوف سے اس کے پسینے چھوٹے جا رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ہوا مسجد کے احاطے میں داخل نہیں ہو رہی تھی۔ سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا سے انطونیہ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ جی کڑوا کر کے ذکر میں مصروف رہا۔ وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں مختلف ہولناک آوازیں پڑتی رہی، کبھی کتوں کے رونے کی آوازیں تو کبھی بہت ساری بلیوں کی لڑنے کی خوفناک آوازیں۔ مصر کی ساحرہ اسے مسجد سے نکالنے کے لیے ہر حربہ آزما رہی تھی، مگر بابر نے بھی آنکھیں نہ کھولنے کا پکا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ بدستور آنکھیں موندے کانپتی لرزتی آواز میں مختلف قسم کی دعائیں اور درود پڑھتا رہا اور رات آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھتی رہی۔ شب کے آخری پہر تو مسجد کے چاروں طرف سے ایسی دل ہلانے والی آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں عورتیں بین کر رہی ہوں۔ رونے اور ہنسنے کی خوفناک آوازیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو اس نے مسجد سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد کے صدر دروازے کی طرف دوڑ پڑتا کہ اچانک ایک تاحکمانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، اگر زندگی سے پیار ہے اور خدا و تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو مسجد کو مت چھوڑنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تاحکم کے ساتھ ساتھ اس آواز میں ایک شفقت اور تسلی بھرا انداز بھی موجود تھا۔ اس نے غائبانہ آواز سے کسی حد تک اس کی ڈھارس بندھ گئی۔ وہ اور تیزی کے ساتھ ذکر کرنے لگا۔ صبح کی اذان سے تھوڑی دیر قبل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ لگ گئی
اور وہ مسجد کے احاطے میں لڑکھڑا گیا۔ نیند کا عملہ اتنا شدید تھا کہ وہ خوف و حیرت سے بے نیاز ہو گیا۔ حالت خواب میں اس کے سامنے ایک بارش بزرگ ظاہر ہوئے جن کے نورانی چہرے سے روشنی کی کرنیں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بزرگ نے اس سے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے من و عن اسے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ اس کی کہانی سن کر بزرگ نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، بیٹے تمہاری دشمن اپنے عہد کی ایک بہت بڑی ساحرہ تھی۔ فرعون رمسیس دوئم کے عہد حکومت میں وہ باقاعدہ شاہی دربار کے ساتھ منسلک تھی۔ پھر کسی غلطی کی پاداش میں اسے زندہ حنوط کر کے تابوت میں بند کر دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ ہر صدی گزرنے کے بعد سرزمین مصر پر کہیں نہ کہیں ضرور جنم لیتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ پیدائشی ساحرہ کے روپ میں جنم لیتی ہے اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے کے لالچ میں ابلیس کے سامنے خوبصورت نوجوانوں کی قربانی دینا شروع کر دیتی ہے۔ ابلیس کے کہنے کے مطابق جس جنم میں وہ 100 نوجوانوں کی قربانی دینے میں کامیاب ہو جائے گی تب ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی، مگر ایسا قیامت تک نہیں ہونے والا۔ بابا جی، بابر نے عاجزی سے سوال کیا، شیطان کی اس اعلی کار کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور ہوگا؟ ہاں، اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ بزرگ کے لہجے میں غصہ اٹھ کر آیا، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کے ذریعے تم اسے بآسانی ختم کر سکو گے۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک سوئی نما باریک نوک والا آلہ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور دوبارہ فرمانے لگے، بیٹے تم کل پہلی فرصت میں قاہرہ کے عجائب گھر پہنچ جانا۔ وہاں تمہیں ایک کھلے تابوت میں وہ بدکار ساحرہ ممی کے روپ میں ملے گی۔ موقع ملتے ہی تم یہ سوئی نما آلہ اس ممی کے عین دل کے مقام پر رکھ کر دبا دینا۔ انشاءاللہ اس ساحرہ کا خاتمہ ہو جائے گا، تاہم تمہیں یہ کام وہاں موجود لوگوں کی نظر بچا کر سر انجام دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ بزرگ سے مزید کوئی سوال کرتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ غالباً صبح ہو گئی تھی کیونکہ مسجد میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی مٹھی میں موجود سوئی نما آلہ خواب کی صداقت اور خدائی امداد کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات گزر چکی تھی۔ سوئی نما آلہ کو اس نے جیبی رومال میں لپیٹ کر دوبارہ جیب میں ڈالا اور وضو کرنے کے لیے چل دیا۔ صبح کی باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دوبارہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی اور پھر مطمئن انداز میں مسجد کے صدر دروازے کی طرف چل دیا۔ دن کے تقریباً 9 بجے وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی پکڑ کر میوزیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے میوزیم میں کوئی خاص رش نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کسی دقت کا سامنا کیے اس حال نما کمرے میں پہنچ گیا جہاں ممیاں رکھی ہوئی تھی۔ حال میں اس وقت صرف چند افراد گھوم رہے تھے۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد بابر مطلوبہ ممی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ممی ایک کھلے ہوئے تابوت میں رکھی تھی جس کی صورت دیکھ کر بابر کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انتونیا اور اس ممی کی شکل میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک نقش، وہی بالوں کا رنگ۔ ایک لمحے کے لیے تو بابر کو یوں محسوس ہوا جیسے تابوت میں زندہ انتونیا لیٹی ہوئی ہو، مگر یہ ڈرنے کا اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے رومال میں لپٹی ہوئی سوئی باہر نکالی اور ایک ہوشیار سی نگاہ اپنے دائیں بائیں ڈالی، مگر کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سوئی ممی کے عین دل کے مقام پر رکھ کر دبا دی۔ یہ کام اس نے صرف چند سیکنڈ میں انجام دیا تھا، مگر ان چند سیکنڈ نے بھی اس کا پسینہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس نے رومال سے پیشانی پر موجود پسینہ صاف کیا اور پھر ممی کے متعلق تفصیلات پڑھنے میں مصروف ہو گیا جو عین تابوت کے اوپر ایک بورڈ پر درج تھیں۔
नाम अंतोनिया, पैदाइश 1480 कबल मसीह, वफ़ात 1500 कबल मसीह, पेशा फ़िरौन रमसीस दोम की दरबारी शायरा। तफसीलात पढ़कर बाबर ने दिल ही दिल में अंतोनिया पर लानत भेजी और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए हाल से बाहर आ गया। टैक्सी पकड़कर वो दोबारा हॉस्टल पहुंचा और अपने कमरे में जाकर आराम की नींद सो गया। एक ऐसी भरपूर नींद जो हर फिक्र और परेशानी से आज़ाद होती है, वो नींद जो कड़ी मुशक्क़त के बाद मुयस्सर आती है। ख्वाब में वो बुज़ुर्ग दोबारा उससे मिले और उसे कामयाबी की मुबारकबाद देने के बाद फरमाने लगे, बेटे, हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलना। हक और सच का रास्ता अगरचे दुश्वार लगता है, मगर कामयाबी और फलाह की यही राह है। नेकी कठिन ज़रूर होती है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ नेकी का मकाम बहुत बुलंद है। बातिल लाख ताकतवर सही, मगर आखिर जीत हमेशा हक की होती है। इतना फरमाकर बुजुर्ग उसकी निगाहों से ओझल हो गए, मगर उसकी आंख नहीं खुली। रात भर का जागा हुआ भला इतनी जल्दी कैसे जाग सकता था। उसी रोज़ शाम के अखबारात में अंतोनिया की पुरअसरार मौत की खबर। अखबारात की सुर्खी थी, मशहूर रकासा अंतोनिया अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा हालत में पाई गई। अंतोनिया की मौत की खबर पढ़कर जहाँ बाबर को बेहद मुसर्रत हुई, वहाँ मिस्री खुफिया एजेंसी ने भी सुकून का सांस लिया था। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पर शेयर कीजिए। शुक्रिया।